تو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ آیت مبارکہ شہدائے بدر کے بارے میں اتاری گئی۔ 14 صحابہ کرام جنگ بدر میں شہید ہو گئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ تو ان کے شہید ہونے کے بعد کچھ لوگ ان کا تذکرہ اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ مارے گئے، موت کا شکار ہو گئے، مر گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میری راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے۔ تمہارے ہاں زندگی اور موت کا معیار اور ہے، اور اللہ کے ہاں زندگی اور موت کا معیار اور ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو زمین پر چلتا پھرتا نظر آئے، کھاتا پیتا نظر آئے، جو باتیں کرتا دکھائی دے وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے اتر جائے، جسے دفن کر دیا جائے، جس کے لاشے پر مٹی ڈال دی جائے، جس کی قبر کو بند کر دیا جائے، وہ مردہ ہے۔ یہ معیار نہیں ہے، بلکہ زندگی اور موت کا خدا کے ہاں معیار اور ہے۔ جس شخص کی زندگی ذکر خدا میں بسر ہو، اور جس شخص کی زندگی راہ خدا میں کٹے، وہ زمین کے اوپر ہو تو بھی زندہ ہے، وہ زمین کے نیچے چلا جائے تو بھی زندہ ہے۔ اور جو شخص ذکر خدا سے غافل ہو، جو شخص اسلام سے دور رہے، جو شخص غلامی رسول سے دور رہے، جو شخص دامن مصطفیٰ سے کٹا رہے، وہ زندہ ہے تو بھی مردہ ہے، مردہ ہے تو بھی مردہ ہے۔ وہ زمین کے اوپر چلتا پھرتا نظر آئے اور ساری دنیا اسے زندہ کہے، وہ نگاہ الوہیت میں پھر بھی مردہ ہے۔ وہ زمین کے اوپر ہے تو بھی مردہ ہے، زمین کے نیچے ہے تو بھی مردہ ہے۔ یہ شہداء، ان کی موت میری راہ میں آئی، اور میری راہ پر چلتے ہوئے لوگ شہید ہو گئے اور زندگی کی بازی ہار گئے، تو ان کی جو موت ہے وہ میری راہ میں آئی، میری یاد میں آئی۔ تو یہ لوگ اس سے پہلے بھی زندہ تھے اور اب قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ مردہ کہنے سے ہمیں منع فرمایا گیا۔ کن لوگوں کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا؟ کہ جن لوگوں نے شہادت کا تمغہ پایا، اور جن لوگوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، حضور کی تعلیمات کو اپنایا، اور انہوں نے ساری زندگی غلامی رسول کا دم بھرا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہے۔ ان غلامان مصطفیٰ کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ انہیں مردہ کہنا جائز نہیں۔ تو یہ بتائیے کہ انبیاء کو مردہ کہنا کیسے جائز ہوگا؟ جب ان کے غلاموں کو مردہ کہنا جائز نہیں، تو یقیناً ان کے سید و سردار کو، ان انبیاء و مرسلین کو بھی مردہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ ان کا لاشہ تو چارپائی پر پڑا ہے، ان کی گردن تو کٹی ہوئی ہے، کھا پی نہیں رہے، ہم سے بات چیت نہیں کر رہے، اور ہم نے انہیں زیر زمین دفن کر دیا۔ تمہاری نگاہیں، تمہارے اسباب علم، تمہارے حواس ان کی زندگی کو نہیں سمجھ رہے، اس لیے کہ ان کی زندگی تمہارے ان وسائل و اسباب کے دائرے میں نہیں آتی۔ تمہارے یہ جو حواس ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری قوت ذائقہ، یہ تمہاری قوت شامہ، یہ تمہاری قوت لامسہ، یہ جو تمہیں اللہ نے 5 حواس ظاہرہ دیے ہیں، ان حواس ظاہرہ کے ذریعے دنیا کے ہر علم کو تم دریافت نہیں کر سکتے۔ ان کا دائرہ محدود ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء کی جو زندگی ہے وہ تمہارے دائرہ علم سے ورا چیز ہے۔ یہ تو غیب کا معاملہ ہے، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ تم ان کی زندگی کو ٹٹول کر معلوم نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کو آنکھوں سے معلوم نہیں کر سکتے، تم ان کی زندگی کو کان سے نہیں معلوم کر سکتے، تم ان کی زندگی کو اپنے حواس کے ذریعے تم ان کی زندگی تک رسائی نہیں پا سکتے۔ ان کی زندگی تمہارے مشاعر سے ورا ہے،
ان کی زندگی تمہارے اسباب علم سے ہٹ کر ہے، تمہیں ان کی زندگی پر ایمان لانا ہے۔ یہ جو شہداء ہیں یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، اور شعور اس لیے نہیں کہ وہ جو دنیا میں جو لوگ چلتے پھرتے لوگ ہیں ان کی جو زندگی ہے، ہمارے حواس ان کی زندگی کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اب بیٹھے ہیں مسجد میں، چل کر آئے ہیں، ہماری آنکھیں زندگی کی علامتوں کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو آتا جاتا دیکھ رہی ہیں، کھاتا پیتا دیکھ رہی ہیں، سوتا جاگتا دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھیں، اور آپ کی آواز ہمارے کان سن رہے ہیں جی، آپ کے بدن کی گرمی اور ان کی ٹھنڈک ہمارے اعضاء محسوس کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کے زندگی کی نشانیاں ہم پر کھل جائیں تو وہ زندہ ہیں۔ تو شہداء کرام کی زندگی کی نشانیاں تمہاری آنکھوں پر، تمہارے حواس پر واضح اور آشکارا نہیں کیے گئے، ان کی زندگی کو تم سے چھپا دیا گیا، تمہارے حواس اس کا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اس یقین کو گہرا بنانے کے لیے، اس یقین کو جلا بخشنے کے لیے، اس میں مزید چمک دمک پیدا کرنے کے لیے، اسے پالش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ان نیک بندوں کو جنہیں اس نے خاص زندگی اور حیات سے نوازا، بسا اوقات انسانی حواس پر ان کی آثار حیات کو اللہ نے واضح بھی فرما دیا، واضح بھی فرما دیا۔ اور فرمائیے گا حدیث شریف میں آیا، اللہ اکبر، اللہ نے کرم کیا، آپ ادھر متوجہ ہو جائیں بس، اللہ نے کرم کیا، اللہ نے کرم کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ ادھر ادھر تو فرمایا یہ جا رہا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حدیث طیبہ میں آیا کہ بعض وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے جنگ احد میں شہادت کی نعمتیں پائیں، اور بعض وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور دامن احد میں وہ ابدی نیند سو رہے ہیں، عیش و آرام میں ہیں۔ 40 سال 42 سال کے بعد ان میں سے بعض کی قبریں کھلی، بعض کی قبریں کھلی، اور حضرت امیر معاویہ نے جب مدینہ طیبہ کے لیے ایک نہر کھدوائی اور راستے میں اس نہر کے شہدائے احد کا قبرستان بھی آیا، اور جب اس میں کدالیں چلیں تو اس میں بعض شہدائے کی قبریں بھی آئیں، اور بعض کے جسم پر وہ اوزار بھی لگے اور ان کی قبریں کھلی۔ تو دیکھنے والوں نے یہ بتایا، صحابہ و تابعین نے یہ بتایا کہ جب ان کی قبریں کھلیں تو ان کے اجسام مبارکہ تر و تازہ تھے، اور جسم مبارک میں جہاں کدال لگی، جہاں کوئی اوزار لگا، جسم مبارک پھٹا، وہاں چیرا آیا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے خون کو بہتا ہوا دیکھا۔ تو بتائیے اور زندگی کسی پیڑ کا نام ہے؟